السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پیغام دولہا میاں کے لیے۔ دولہا میاں جب دولہا بنے تو وہ دلہن کے کپڑے نہ پہنے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سماعت کیا۔ دولہا میاں دلہن کے کپڑے نہ پہنے۔ ریکویسٹ ہے، باقی آپ کی مرضی ہے، اگر آپ پہننا چاہتے ہیں پہن، نہیں تو دولہا تو دلہن کے کپڑے تو نہیں پہنتا۔ کیوں جناب؟ وہ جو دولہا نے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، جو اس نے بہترین قسم کا لباس زیب تن کیا ہوا ہوتا ہے، واسکٹ پہنی ہوئی ہوتی ہے، سر پہ امامہ، کیپ وغیرہ، اور پاؤں میں سینڈل بہترین قسم کی، ہاتھ میں گھڑی، اور یہ سب کچھ کس کے پیسوں سے ہوتا ہے؟ دولہا میاں یہ آپ کے پیسوں سے ہے۔ کس کے پیسے ہیں یہ سب کچھ؟ جو آپ نے جب دولہا بنے، آپ جو آپ کی وہ وی آئی پی رات ہے، جس رات میں آپ دولہا بنتے ہیں اور آپ دلہن لینے جاتے ہیں، تو دولہا میاں جو دولہا بنے ہوئے ہیں وہ لباس کس کے پیسوں کا ہے؟ دلہن والوں کے پیسوں کا ہے، لڑکی والوں کے پیسوں کا ہے، آپ کے پیسوں کا ہے، آپ کا ہے وہ نہیں جی۔ یہ ایک رسم ہے جو لڑکی والوں کی طرف سے پیسے دیے جاتے ہیں، تو دولہا اس کی خریداری کرتا ہے، تو دولہا کی طرف سے بھی تو پیسے دیے جاتے ہیں دلہن کے لیے۔ بھئی وہ تو تمہاری دلہن ہے، وہ تو تمہارے گھر میں آ رہی ہے۔ تم کس منہ سے دلہن کے پیسوں سے کپڑے خرید رہے ہو؟ او مرد ہو بھائی، مرد بنو۔ ابھی سے اس کے تھلے لگ رہے ہو، ابھی تو دولہا بنے ہی نہیں، پہلے سے پلاننگ کر کے اس کے پیسوں سے خریداری کر رہے ہو۔ شرم نہیں امام صاحب؟ جائز؟ ہاں بالکل جائز ہے بھائی، جائز ہے۔ لو ہاتھ پھیلاؤ اللہ کے نام پہ۔ اسٹائل الگ ہے آپ کا مانگنے کا۔ جس طرح جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، کوئی بھیک مانگتا ہے، کوئی لون مانگتا ہے، اور آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھیں اور آگے بڑھیں۔ بڑے بڑی جو لوگ ہوتے ہیں، بڑی بڑی جو ادارے ہوتے ہیں، حکومتیں ہوتی ہیں، ان میں بھی اس طرح کے معاملات، سبسڈی مانگ لیتے ہیں۔ تو آپ نے بھی بھیک مانگ کے پیسے ان سے لے لیے؟ نہیں، ہم نے نہیں کہا، انہوں نے دیا۔ کیوں لیا آپ نے بھائی؟ دولہا ہو بھائی۔ یہ دولہا نہیں بنے نا، ان سے میں عرض کر رہا ہوں، جو دولہا بن چکے وہ تو اس کے پہنے ہوئے کپڑے تم نے پہن لیے۔ نہیں اس کے کپڑے پہنے ہوئے نہیں تھے، نیا جوڑا تھا۔ نیا جوڑا تو تھا، پیسے تو اس کے تھے۔ میں نئے دولہوں سے گزارش کروں گا، آپ یہ کام مت کیجیے گا۔ ارے یار، جب نہیں ہے پیسے تو مت کرو شادی۔ کیوں بیوی کے پیسوں سے کپڑے پہن رہے ہو یار؟ اور جو ہو چکے دولہا میاں، اب وہ سوچ رہے ہوں گے اب تو ہو گیا، تو بیٹا ہو گیا تو ہو گیا، لیکن سب نہیں ہے، ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے پیسوں سے کپڑے پہنے ہیں۔ ہاں ایسے بھی ہیں، لیکن اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بیوی کے پیسوں سے اس نے کپڑے، بیوی کے پیسوں سے کپڑے، اور پھر تم مرد بنتے ہو، پھر تم کہتے ہو میری بات مانو، میں تمہارا مجازی خدا ہوں۔ تم مجازی خدا بننے کے لائق ہو؟ جس بستر پہ تم سوتے ہو وہ بستر اسی کے پیسوں کا ہے جس کو بیوی کہتے ہیں۔ جو کپڑے تم نے پہن رکھے نا وہ بیوی کے ہیں، اسی کے پیسوں سے۔ جن برتنوں میں تم کھا رہے ہوتے ہو وہ برتن تمہاری بیوی کے ہیں۔ نہانے کے بعد جس تولیے سے اپنے آپ کو صاف کرتے ہو وہ تولیہ بھی تمہاری بیوی کا ہے۔ اور کیا کیا نام گنواؤں؟ سردی میں جس کمبل کو اوڑھ کے تم سوتے ہو وہ کمبل بھی تمہاری بیوی لے کر آئی ہے۔ جہیز تو سنت ہے، ٹھیک ہے سنت ہے بھائی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ امام صاحب آئیے کچھ کھائیے، تو امام صاحب کہتے ہیں میں ذرا چکھوں گا۔ تو بھائی چکھنے کا مطلب چکھنا ہے نا، وہ جہیز کا مطلب جہیز ہے صرف۔ وہ سنت رسول ادا کریں، چلیں ذرا تھوڑا بہت لے لیں،
محبت میں, پیار میں. لیکن یہ تو نہیں نا کہ اچھا لینے کے بعد پھر اس کا شکریہ بھی ادا نہیں ہے. اس سے پوچھتے ہیں آپ کہ یہ میں تمہارے برتن استعمال کر رہا ہوں, یہ تمہارے میں کمبل استعمال کر رہا ہوں, یہ چادر استعمال کر رہا ہوں, یہ تولیہ استعمال کر رہا ہوں, یہ تمہارے بیڈ شیٹ استعمال, تمہارے بیڈ پہ بیٹھ رہا ہوں, تمہاری اجازت ہے؟ صبح ناشتے میں جس کپ میں آپ چائے پی رہے ہوتے ہیں نا, وہ کپ اسی کے ہیں. کبھی اس سے کہا کہ جناب تھینک یو, شکریہ, یہ تمہارے پیسوں سے یہ سب چیزیں تمہاری جہیز میں آئی ہیں. الٹا اس میں روپ ڈالتے ہو. تمہارے گھر میں سب کچھ اسی کا ہے, بلکہ بیوی کو روپ ڈالنا چاہیے, یا شوہر میں چوڑے ہو رہے ہوتے. جو ہو گیا وہ ہو گیا. اب کم از کم اس کی چیزیں استعمال کر رہے ہو, بھائی آپ میرا موبائل استعمال کر رہے ہو, میرا شکریہ بھی ادا نہ کریں, یہ کیسی انصاف کی بات ہے؟ تو اس کی چیزیں استعمال کر رہے ہو, کم از کم اس کا شکریہ تو کبھی کبھی ادا کر دیا کرو. مانو کہ یہ سب سامان اس کا ہے, بیوی کا ہے. مرد بنتے ہو, میں مرد ہوں, آواز نیچے کرو, مرد ہے. لگ رہی, لگنی چاہیے. وہ جو آنے والے ہیں نا, جو دولہا نہیں بنے, یاد رکھنا یہ جو چیز ہے نا, یہ تانے ہیں جو اس شخص کو تانے لگتے ہیں, اس کو یہ بات لگتی ہے جس کا ضمیر زندہ ہے, اس کو اثر ہوتا ہے. جس کا ضمیر ہی مر گیا اس کو کیا معلوم, بیوی کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے. نہیں امام صاحب, وہ تو جو جس دن تم دولہا بنے تھے, وہ دولہا والے دن تمہارے جسم پہ جو کپڑے تھے وہ تمہاری بیوی کے تھے. یہیں سے تمہیں سوچنا چاہیے. جہیز کی بات کرتے ہیں, میں ان دولہوں سے گزارش کروں گا جو ابھی بننے جا رہے ہیں, ان سے میری گزارش, مت لو یار, اپنے پیسوں سے کرو یا اپنے ابا کے پیسوں سے کرو, لیکن کم از کم بیوی کے پیسوں سے تو اپنا جوڑا مت بناؤ یار, تھوڑا سا پلیز. ہمارے ایک دوست ہیں, جس فیکٹری میں جاب کرتا تھا, اس فیکٹری میں انہوں نے بتایا کہ میں نے الحمدللہ جہیز بالکل نہیں لیا. تو میں نے کہا جی ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. کہنے لگا ماشاءاللہ اچھی بات ہے, لیکن ہم کالج میں جب پڑھتے تھے ہم 7 دوست تھے, 7 دوست تھے, اور 7 نے آپس میں یہ تہیہ کیا تھا کہ ہم آپس میں یہ تہیہ کرتے ہیں, یہ وعدہ کرتے ہیں, ارادہ کرتے ہیں کہ جب ہماری شادی ہوگی ہم جہیز نہیں لیں گے. کہنے لگا ہم 7 کے 7 دوستوں کی شادی ہو گئی ہے, اور ہم میں سے کسی نے بھی جہیز نام سے 1 روپیہ 1 ٹیڈی پیسہ نہیں لیا. وہ اپنے جگر کا ٹکڑا دے رہے تم کو یار. اور یہاں تو ایسے ہیں جو ڈیمانڈ کرتے ہیں, مجھے موٹر سائیکل چاہیے, مجھے گاڑی چاہیے, اور تو اور پیسہ مانگتے ہیں. اگر میں کاروبار کروں گا تمہاری بیٹی کا فائدہ ہوگا. اوہو, شرم نہیں آ رہی مانگتے. اسٹال لگا لو باہر, اللہ کے نام پہ دے. اور تم کیا کر رہے ہو؟ اور شروع میں تو مانگتے ہو, درمیان میں بھی مانگتے ہو. مڈ ٹرم انتخابات نہیں ہوتے, مڈ ٹرم انتخابات, منی بجٹ, درمیان میں بھی, شادی کے بعد بھی مانگتے رہتے. غیرت ہے نہیں ہے. لڑکی والوں سے, دلہن والوں سے, اپنی بیوی کے گھر والوں سے, بیوی سے مانگتے رہتے ہو, اور پھر اس کے بعد چوڑے ہوتے ہو, میں شوہر ہوں, میں مجازی خدا ہوں, اور میں شوہر ہوں, شوہر کی عزت کرو. شوہر کے جسم پر اگر دانے ہوں اور اس پہ پیپ نکل رہی ہو, اور بیوی اسے چاٹ چاٹ کر صاف کرے, تب بھی حق ادا نہیں. ہو بڑی بات ہے یہ والی, یاد ہے. اور یہ بھول گئے کہ بیوی کے پیسوں سے تم پل رہے ہو. ہمارے گھر کا سارا نظام, گھر کی سب چیزیں بیوی کی ہیں. انہیں تو کیا چاہیے تھا, گھر کا ہر سامان تمہارے پیسوں کا ہو. کوشش کریں. اور جو میں نے 7 دوستوں کی مثال دی, وہ سب نوجوان اور عام لوگ تھے. یہ نہیں کہ جناب وہ مولوی گھرانے کے, کسی پیر کے گھرانے, نہیں, عام لوگ. اللہ توفیق دے آپ بھی. اور ایسا نہیں ہے, میں نے کئی لوگوں سے ملا ہوں
جو کہتے ہیں جی الحمدللہ شاہ صاحب ہم نے یہ سارا جو چیزیں یہ ہماری، میں جانتا ہوں ایسی بات نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ ایسے دیکھے ہیں جو بیوی کے ٹکڑوں میں پل رہے ہیں. امام صاحب یہ بیوی کے ٹکڑے تو نہ گئے، سامان اس کا ہے. ارے اب تو ایسے بھی ہیں جو بیویوں سے نوکریاں کرواتے ہیں. ہاں ہاں، نہیں تو یہ گھر چلتا، ابے چلے گا، اللہ پہ بھروسہ کر، چلے گا، اللہ پہ بھروسہ کر. شوہر اے ٹی ایم مشین ہے، پیسہ کمانے کی مشین ہے. بیوی بیوی کو چاہیے وہ کہے آپ اے ٹی ایم مشین ہے، میں خرچ کرنے کی مشین ہوں. اس کو خرچ کرنے پہ لگاؤ، جتنا خرچ کرو گے اتنا آئے گا. وہ کنواں خشک ہو جاتا ہے جس میں سے پانی نہ نکالا جائے. ارے شاہ صاحب یہ کہنے کی، نہیں کہنے کی باتیں ہیں، پریکٹیکل ہے یہ. کبھی آؤ ہمارے کرنے. ایسا نہیں ہے. دنیا میں بڑی برکتیں ہیں. اللہ اپنے بندوں پر بڑا کرم کا، گنہگاروں پر تو خصوصی کرم کرتا ہے پاک پروردگار، پیارے حبیب کے صدقے، نبی کے نوازوں کے صدقے. تو ہو سکے تو جہیز اگر نہ لیں تو زیادہ اچھا ہے. مجبوری ہو جائے تو پھر ذائقے کے طور پر ذرا سا، لیکن کوشش کریں گے جو سامان آپ استعمال کر رہے ہیں اپنے بچوں کو یہ تعلیم تو دے سکیں کہ بھائی یہ تم بھی ایسے کرنا. اور یہاں جہیز کیا منع کریں گے، یہاں تو وہ پتہ چلتا ہے جب معلومات کی جاتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے وہ مہر تک ادا نہیں کرتے. لو جی، نہیں اصل میں وہ پہلی رات کو ہماری بیگم صاحبہ نے مہر معاف کر دیا تھا. وہ مہر معاف کر کے اس نے اپنا درجہ بلند کر لیا ہے تم سے. سمجھو اس بات کو. جائز ہے اس کا مہر معاف کرنا، اور جائز ہے تمہارا یہ بات ماننا کہ ہاں جی اس نے مہر معاف کر دیا، ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں. اور پھر بھی اگر اس کو دے دو گے تو کیا حرج ہے؟ اچھا جی ہاں، اس میں کیا حرج ہے؟ اور یہاں تو مہر معاف نہیں کیا تب بھی نہیں دیتے. آپ کو معلوم ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد کبھی قبر پہ اعلان ہوتا ہے جناب کوئی قرضہ ہے اس کے اوپر تو بتائیے تاکہ ہم ادا کریں. تو یہ مہر میت کے قرض میں شامل ہے. جی مہر میت کے قرض میں شامل ہے. مرنے کے بعد بھی یہ مہر دینا پڑے گا. اس کی تفصیل ہے پھر. اور ہم نے جب بیان کیا مسجد میں تو ہم سے لوگوں نے رابطہ کیا کہ والد صاحب کا ان کا انتقال ہو گیا، پھر ان کی والدہ کو مہر دیا گیا. اس کا پورا طریقہ ہے. پھر ایک کی والد کا بھی انتقال ہو گیا، والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، پھر اس کا بھی مہر کا ادائیگی کا طریقہ ہم نے بتایا ان کو. اس کی تفصیل ہے پوری. لیکن یہاں تو مہر زندہ ہے اور ابھی بھی ادا نہیں کر رہے ہیں. مرنے کے بعد تمہاری اولاد ادا کرے گی؟ تم نے مہر تک تو دیا نہیں. میں شوہر ہوں، مجازی خدا ہوں، مہر تک تو تم نے ادا نہیں کی. تو چلیں ابتدا کریں. دلہا میاں آپ نے اپنے کپڑے پہننے ہیں، دلہن کے کپڑے نہیں پہننے، یعنی دلہن کے پیسوں سے نہیں پہننے. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اور جو ہو چکا سو ہو چکا. اپنی بیوی کو منائیں، اپنی گھر والی کو منائیں، اس سے کہیں بھائی جو ہونا تھا وہ ہو گیا، یہ سب سامان تیرا ہے، میں بھی تیرا ہوں. کم از کم تسلیم تو کریں، مانے تو صحیح. انشاءاللہ. تو دلہا میاں آپ نے اپنے پیسوں سے کپڑے خریدنے ہیں، اپنے پیسوں سے لینا ہے، بلکہ کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کی طرف سے بھی جو معاملہ ہوتا ہے وہ بھی آپ پیمنٹ کریں. ہاں اس کے بھی جو جوڑا ہے وہ بھی آپ اپنے پیسوں سے دلائیں اس کو، اور ان کا خرچہ بھی خود اٹھائیں. اللہ برکت دے گا آپ کی روزی میں. ہاں ہاں، اللہ پہ بھروسہ کرو یار، بڑا کریم ہے. بہت ساری دعائیں دلہا میاں کے لیے، دلہن کے لیے، دلہا دلہن کے گھر والوں کے لیے، اور جو ہو چکے شادی شدہ. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ تو شاہ صاحب نے کیا کہہ دیا. کوئی بات نہیں، جو ہونا تھا ہو گیا، لیکن کم از کم تسلیم کریں. اللہ سب کو خوشیاں عطا کرے، صحت دے، تندرستی دے، حیاتی دے. والسلام علیکم.